السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ یہ کسی ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی قبر کی جگہ خرید کر رکھنا کیسا ہے، اور یہ وصیت کرنا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر یہاں بنائی جائے، خاص طور پر ان ممالک یا ان بڑے شہروں میں جہاں قبر کی جگہ خریدنا پڑتی ہے، یا پھر کچھ لوگ اپنے عزیز رشتہ داروں کے پاس دفن ہونے کے لیے ایسا کرتے ہیں، خاص طور پر میاں بیوی۔ تو کیا یہ عمل شریعت کے اندر صحیح ہے اور اس کی گنجائش موجود ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ آیت کریمہ ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی جان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کہاں مرنا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی جان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس نے کون سی جگہ پر مرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 5 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو علم غیب کی بنیاد اور کنجیاں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ فرمایا کہ کسی جان کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ اس نے کہاں مرنا ہے۔ جب انسان کو یہ علم ہی نہیں کہ وہ کہاں مرے گا اور کس جگہ پہ دفن ہوگا، کہاں اس کی قبر ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، وہ جل کے مرے گا اللہ معاف فرمائے، یا اس طرح کسی اور حادثاتی موت کا شکار ہو جائے گا، ڈوب کے مر جائے گا، تو اس لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ انسان اپنے لیے قبر کی جگہ خریدے اور وصیت کرے کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ شریعت کے جو قواعد ہیں، شریعت کی جو تعلیمات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اور اپنے پیچھے جتنی وہ پراپرٹی چھوڑ جاتا ہے، اس میں سب سے پہلا کام اس کی تجہیز و تکفین ہے، یعنی اس کا کفن خریدنا، اس کا قبر وغیرہ پہ اگر کوئی خرچہ آتا ہے تو وہ دینا، یعنی تجہیز، تکفین، تدفین، یہ سب کا سب جو ہے اس کی پراپرٹی میں سے کیا جائے، اگر کوئی اور رشتہ دار یا قریبی عزیز اولاد کرنے والی نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے بھی جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے تو اس کا جتنا بھی مال پیچھے ہوگا اس میں سے اس کی تجہیز، تکفین اور تدفین، قبر وغیرہ، کفن، یہ سب کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس چیز کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان تھوڑا یا زیادہ کچھ نہ کچھ مال دولت چھوڑ کے مرتا ہے، تو اس سے اس کی یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ اولاد یا قریبی رشتہ دار، بھائی، بیٹا، باپ، یہ ایک دوسرے کی تجہیز، تکفین اور اس طرح قبر وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو قبر کی جگہ خریدنے کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اپنی قبر کی جگہ خرید لیتا ہے احتیاطاً، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید پھر میرے مرنے کے بعد میری کوئی جگہ قبر کی بنے نہ بنے، کوئی خریدے نہ خریدے، اس طرح کا خدشہ اسے ہے، تو وہ خرید لیتا ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، گنجائش موجود ہے۔ بعض صحابہ کرام سے اپنی قبر کے لیے جگہ خاص کرنا یا تمنا کا اظہار کرنا وہ موجود ہے، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام کے نام ملتے ہیں، یعنی کم و بیش اللہ معاف فرمائے، ناموں میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال ان سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو اگر کوئی اپنی زندگی میں قبر کی جگہ خرید لیتا ہے کہ مجھے یہاں دفن کیا جائے، تو بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت میں اس کی گنجائش وہ موجود ہے، لیکن بہرحال ایسا یعنی اتنا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی کر لیتا ہے، جگہ خرید لیتا ہے، تو کوئی گناہ والی بات نہیں، کوئی حرج والی بات نہیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔